الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، آج کا وظیفہ جو ہے یہ شادی کے لیے بہت بہترین ہے. یہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے. آسان سا وظیفہ ہے. ویسے تو یہ آیت ہر کام کے لیے ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ جلد اور بہترین جگہ پر شادی کا بہت اچھا اور بہت طاقتور ترین وظیفہ ہے. سورہ یاسین کی تو ویسے ہی بہت طاقت ہے. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے، اور یہ تو پھر وہ صورت ہے جس کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہے. جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے، ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے اور اسی سے ہم لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ صرف ایک اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے سارے مسائل حل ہیں، اور اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر میں دروازہ کھول دوں کوئی بند کر سکتا ہے، اور اگر تمہارا اللہ ہی دروازہ بند کر دے تو کوئی بھی نہیں کھول سکتا. میرا اللہ ایک دوسری طرح سمجھاتا ہے، اگر میں مصیبت ڈال دوں تو خیر نہیں آئے گی، اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی. ان ساری باتوں سے کیا ہے کہ ہم سب سے کٹ کر صرف اپنے اللہ سے جڑیں اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، صرف اللہ سے مانگیں. یہ جو آج والا وظیفہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کن فیکون کا ہے. یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. جو وہ کسی کو دے دے تو وہ بھی جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کے بندوں کی طاقت یہ ہے تو جس نے ہمیں بنایا اس کی طاقت کیا ہوگی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، ان کو ایک مرتبہ حکم ملا اجمیر جانے کا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اجمیر پہنچے تو آپ نے ایک جگہ پہ قیام کیا. اجمیر شہر کے باہر ایک بت خانہ تھا، تو اس کے راستے میں ایک جگہ پہ آپ بیٹھ گئے. وہ اس راستے پہ بیٹھے جہاں سے اجمیر سے جو بھی آتا اور بت خانے جاتا تو وہ اسی راستے سے گزر کر جاتا. آپ کو ابھی وہاں پہ بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اجمیر شہر سے چند نوجوان لڑکیاں اجمیر شہر سے نکلی اور بت خانے کی طرف آنے لگی. وہ کوئی ڈھولکی وغیرہ بجا رہی تھی. ایک لڑکی کے اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ اور اس نے ہاتھ میں لڈو کا تھال پکڑا ہوا تھا، اور وہ ساری لڑکیاں بت خانے کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں میرے خواجہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ لڑکیاں ڈھول وغیرہ بجاتی ہوئی اور خوشی کے عالم میں خواجہ کے پاس سے گزرتی ہوئی سیدھی بت خانے کی طرف چل پڑی. حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کے دل میں آیا کہ میں ہوں عرب کا بندہ اور یہ لڑکیاں بت خانے کی طرف جا رہی ہوں تو دیکھوں کہ یہ کیا کرتی ہیں. آگے آگے لڑکیاں جا رہی ہیں، پیچھے پیچھے میرے خواجہ جا رہے ہیں. جیسے ہی بت خانہ آیا تو ان ساری لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جس کی شادی تھی وہ اندر چلی گئی اور باقی باہر انتظار کر رہی ہیں. جب وہ لڑکی اندر گئی تو اندر بہت بڑے بڑے بت تھے. تو ایک بہت بڑے بت کے سامنے لڑکی نے تھال کیا لڈوؤں کا اور کہنے لگی، بھگوان میری شادی ہے تو اسی خوشی میں یہ لڈو ہیں، آپ کھائیں. وہ بھگوان تھا پتھروں سے بنا ہوا. وہ چپ. لڑکی نے پھر دوسری دفعہ اس کو مخاطب کیا، بھگوان میری شادی ہے، لڈو کھاؤ. وہ چپ. جب اس لڑکی نے تیسری مرتبہ کہا، بھگوان میری شادی ہے، لڈو کھاؤ، بت ویسے ہی چپ. میرے خواجہ فرمانے لگے، اے دوزخ کے پتھر، لڑکی تمہیں 3 مرتبہ کہہ چکی ہے کہ لڈو کھاؤ، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ اس کو.
جیسے یہ الفاظ میرے خواجہ کے منہ سے ادا ہوئے تو بت نے لڈو کھانے شروع کر دیے۔ اس نے سارے ہی لڈو کھا لیے اور جو لڑکی تھال لے کر آئی تھی، برتن جس میں لڈو تھے، وہ خالی ہو گیا۔ بچی وہ خالی برتن اٹھا کر باہر آ گئی۔ جو اس کے ساتھ لڑکیاں اس کی سہیلیاں تھی وہ کہنے لگیں کہ لڈو کہاں ہے۔ اس وقت وہاں اجمیر میں ہندوؤں میں یہ رواج تھا کہ لڑکی لڈو لے کر بھگوان کے سامنے جاتی اور ویسے ہی لڈو پورے کے پورے لے کر واپس باہر آ جاتی، اور اس میں سے آدھے لڈو جو تھے وہ سسرالیے لے جاتے اور آدھے لڈو جو ہوتے ہیں وہ میکے والوں کے ہوتے ہیں۔ وہ تو خالی تھال۔ جب سہیلی نے کہا لڈو تو وہ لڑکی کہنے لگی وہ تو بھگوان نے کھا لیے۔ تو وہ اس کی سہیلیاں کہنے لگی ہماری بھی شادی ہوئی ہے لیکن بت نے کبھی بھی لڈو نہیں کھائے، تم جھوٹ بولتی ہو، بتاؤ لڈو کہاں پہ پھینک آئی ہو۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے آپ کی دوستی اور پیار کی قسم، لڈو بھگوان نے کھا لیے ہیں۔ تو وہاں پہ جھگڑے کی فضا قائم ہوگی اور سسرالی لڑکیاں جو اس کے ساتھ تھی وہ کہنے لگی کہ یہ بدشگونی ہے، ہم نے یہ لڑکی نہیں لے کے جانی۔ اور بھی رشتہ دار وغیرہ ان کے جو تھے وہ بھی آ گئے۔ تو ان میں سے جو لڑکی کا باپ تھا وہ کہنے لگا کہ بتاؤ بیٹی لڈو کہاں ہے۔ تو اس نے کہا میرے باپ میں صحیح کہہ رہی ہوں، لڈو بھگوان نے کھا لیے ہیں۔ تو اس کے باپ نے کہا بیٹی ایسا کبھی نہیں ہوا، بھگوان نے کبھی کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو لڑکی کہنے لگی پہلے کا میں نہیں کہہ سکتی لیکن اب یہ ہوا ہے اور وہ لڈو بھگوان نے کھا لیے ہیں۔ جب جھگڑا طویل ہونے لگا جو سسرالی تھے ان کے بزرگ کہنے لگے لڑکی کو مجبور نہ کرو، ایک تھال اور منگوا لو، اور کہنے لگے کہ اس کو ساتھ لے کر اب ہم چلتے ہیں، 4 سسرالیوں کی طرف سے آدمی اور 4 ہی میکے والوں کی طرف سے آدمی، اور اس کو لے کر وہ سارے بت خانے چلے گئے اور کہنے لگے اب اس کو ہمارے سامنے کہو کہ یہ لڈو کھائے۔ لڑکی بت خانے گئی اور پھر اس نے تھال اس کے سامنے رکھا اور کہنے لگی بھگوان لڈو کھائیں۔ میرے خواجہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ پھر لڑکی کہنے لگی بھگوان میری عزت کا سوال ہے، لڈو کھاؤ۔ تیسری مرتبہ بچی نے پھر کہا بھگوان لڈو کھاؤ۔ وہ سارے اس کے ساتھ جتنے آدمی آئے تھے وہ سارے کہنے لگے کہ تم جھوٹی ہو، چلو واپس چلیں، اور اس کے سسرالیے کہنے لگے کہ ہمیں یہ لڑکی نہیں چاہیے۔ تو جیسے ہی لڑکی نے یہ سنا تو لڑکی نے دوپٹہ ہاتھوں پہ لیا اور میرے خواجہ کے قدموں میں آ گئی اور کہنے لگی بابا جی میری عزت کا سوال ہے، آپ کہیں اس سے کہ وہ لڈو کھا لے، وہ سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے خواجہ کہنے لگے پہلے تم نے کھا لیے تو اب اس بچی کی عزت کا سوال ہے، اب کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ اس کو۔ بس میرے خواجہ کے کہنے کی دیر تھی، وہ پتھر کا بت پھر لڈو کھانا شروع ہو گیا۔ تو جو دیکھنے والے تھے اس کے سسرالی اور میکے والے وہ سارے کے سارے آ کر میرے خواجہ کے قدموں میں گر گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ بھگوان نہیں ہے، بھگوان تو یہ بزرگ ہیں۔ تو جیسے ہی میرے خواجہ نے یہ سنا تو آپ نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا نہ وہ بھگوان ہے نہ میں بھگوان ہوں، اور انہوں نے سجدہ کیا اپنے اللہ کو اور کہا الحمدللہ رب العالمین، بھگوان اور مالک اور اللہ صرف وحدہ لا شریک وہ ہے اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہی آج کا جو ہے وہ ہمارا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں جو بھی واقعات میں آپ کو بیان کرتا ہوں تو صرف اس سے یہی ہے کہ ایک ذہن بنے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، تو اللہ جس کو چاہے نواز دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ آج والے وظیفے کے دوران ہی آپ نے سنا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے اس بت سے کہا کہ کھا لے،
تو اس نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ تو جب یہ ایک بندے کی طاقت ہے، اللہ کے ایک ولی کی طاقت ہے، تو اس اللہ کی طاقت اور اس کے کلام کی طاقت کتنی ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا ہے۔ تو چلیں میرے عزیز بھائیو بہنوں، چلتے ہیں آج کے اپنے وظیفے اور عمل کی طرف۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو کوشش یہی کیجیے گا، میں اکثر اپنے وظائف میں کہتا ہوں، اگر کوئی ایسا عمل آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہت مشکل اور مصیبت اور پریشانی سے نکالنے کے لیے ہے، تو اس سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں، اور اگر ہو سکے تو لازمی 2 نفل حاجت کے بھی پڑھ لیا کریں، یا جب آپ پڑھ سکتے ہو تب پڑھ لیں۔ یہ بھی بہت اچھا ہے اللہ سے مدد مانگنے کا۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میری شادی نہیں ہوتی یا مجھے کوئی بھی اور مسئلہ ہے یا پریشانی ہے، تو اپنے اس اللہ سے کہوں جو صرف ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو یہی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس وظیفہ کرنے کے دوران کہ اے میرے اللہ، تو جس کو چاہے جو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، وہ ہو بھی جاتی ہے۔ میرا یا میری بیٹی کا یا میرے کسی بھی عزیز کی شادی کا یہ مسئلہ ہے، تو اے اللہ تو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ بہترین اور اچھے رشتے کی نیت کرنی ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی بھی ہوگی۔ یہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد 101 مرتبہ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اس آیت نمبر 82 کو، 82 نمبر آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یہ کوشش کرنی ہے آپ نے۔ اور ایسے ہی آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور آپ نے اسی آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ایک تو یہ آیت ہے، اور اس کے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، تو وہ بھی رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس دعا کے پہلے اور بعد میں رحمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اسی یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرے اللہ کی طاقت کن فیکون ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بھی روزانہ یہی لفظ ادا کریں گے تو آپ کی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت اگر آپ اس کو لگاتار پڑھتے رہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا آپ اپنے لیے کیا، جس کے لیے بھی جو کہو گے وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی بہت بڑی آیت نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ روزانہ آپ نے صبح اور شام کو 101 مرتبہ صبح اور 101 مرتبہ شام کو پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا۔ اس کے بعد آپ دعا کریں اپنے اللہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کیا، اس سے بھی بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے بہت اچھے اور بہترین اور نیک رشتے عطا فرمائے، اور جن بہنوں بیٹیوں کا کوئی سبب نہیں بن رہا تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانوں سے ان کے اسباب عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم